سبحان اللہ. یا علی. ایک سورہ فاتحہ کی التماس سے امام حسین کے جتنے عزادار اس دنیا سے چلے گئے، بالخصوص مرحوم مغفور ابوالحسن صاحب جن کی آج تدفین ہوئی ہے. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر. صلی علی محمد و آل. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی محمد وعلی اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت دائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اللہم رزقنا فی دنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین. اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات. صلی محمد و آل. اذن محترم، خمس مجالس کی دوسری مجلس اور آپ کے علم میں ہے کہ آج کا دن منسوب ہے سوئم سرکار سید الشہداء سے. ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ان مجالس میں ان دنوں کے مطابق گفتگو ہوگی جو دن چل رہے ہیں، یعنی شہادت سید الشہداء سے لے کر کوفے تک اس کاروان کا سفر. اس میں کاروان نے کیا کیا، کیا مسائل آئے، کیا حقائق ہیں، کیا تاریخ کے اوراق پر لکھنے والوں نے خیانت سے لکھا ہے. تو حضرت محترم، سرکار سید الشہداء کی شہادت کے بعد جو سب سے پہلا سوال لوگوں کے ذہنوں میں آیا، غور کیجیے گا، جسے علماء علم کلام نے، علماء حدیث نے، علماء عقائد نے، علماء مختل نے اہمیت دی، کہ لوگوں کے ذہنوں میں تھا کہ یہ سب کیوں ہوا. غور فرمائیے گا، یعنی کسی بھی نبی کی اولاد کا اس انداز سے قتل عام نہیں ہوا تھا. اس کی ایک مثال آپ کو مل سکتی ہے جناب یحییٰ کی، لیکن وہاں پہ قتل ہونے والی ذات ایک ہے. یہاں پر پورا دن قتل عام ہوا. غور کیجئے گا، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں صلی علی محمد وآلہ، کہ میرے بابا نے 28 رجب سے لے کر 2 محرم تک 56 بار 56 بار حضرت یحییٰ کی شہادت کا ذکر کیا. یعنی اتنی مماثلت کہ جناب یحییٰ اور سرکار سید الشہداء میں. یہاں تک آقا تقی بہجت علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت زکریا نے بیٹے کی دعا اس لیے مانگی تھی، توجہ چاہتا ہوں، تاکہ سرکار سید الشہداء کی عزا، ان کے غم، اس کیفیت کو سمجھ سکیں. جب خدا نے حضرت زکریا پہ وحی کی کہ آخری نبی کا بیٹا
اس انداز سے شہید کیا جائے گا. تو فرمایا خدا پھر مجھے بھی بیٹا دے, میرا بیٹا بھی شہید ہو, تاکہ میں اس درد کو محسوس کروں جو درد نبی کی ذات پر گزرے گا. یہ انداز ہے. یعنی اگر آپ کو, میں نے کل آپ کے سامنے فرشیدہ کی فضیلت میں ایک روایت پڑھی تھی, اب یہ جملہ سنیں. یعنی انبیاء یہ تمنا کرتے ہیں کہ ہم عزائے حسین کے درد کو سمجھ سکے. یعنی یہ عزائے حسین, توجہ چاہتا تھا محترم. دوسری کیفیت کیا تھی؟ لوگوں نے اتنے معجزے سنے تھے, غور فرمائیے گا, بہت اہم بات, اتنے معجزے سنے تھے کہ جناب ابراہیم کے لیے آگ گلزار ہوئی, جناب موسیٰ چند دن کے تھے, ماں نے آگ میں ڈال دیا, جناب موسیٰ کا ایک بال بھی نہیں جلا, جناب یوسف کنویں میں تھے, خدا نے بچا لیا, حضرت اسماعیل کے لیے دمبا آ گیا. یہ مسلمانوں کے ایمان کا مسئلہ تھا کہ نبی کے بیٹے کی شہادت ہو گئی, کوئی معجزہ نہیں ہوا. غور فرمائیے گا, لوگوں کے ایمان ڈگمگانے لگے, لوگوں کہنے لگے کہ واقعی کیا ہے. اور یزید منبر پر بیٹھ کے کیا کہہ رہا تھا؟ کوئی وحی نہیں آئی, کوئی رسول نہیں آیا, کوئی نبی نہیں آیا, یہ یزید کہہ رہا ہے. اور یہ سوال اپنے چہیتوں کے ذریعے سے ایجاد کرائے جا رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. اگر یہ رسول ہوتے, غور فرمائیے گا, خالی دشمنی حسین سے نہیں, اصل دشمنی وہ ہے جو بدر سے چلی تھی, اصل دشمنی وہ ہے جو احد سے چلی تھی, اصل دشمنی وہ ہے جو جناب ابو طالب کے گھر سے تبلیغ جاری ہوئی تھی توحید کی. یہ دشمنی ہے. جب یہ سارے سوالات آئے تو ان سوالوں کے جواب دینے والی جو ذات ہے وہ وہی ذات ہے جسے علی کہتے ہیں, فرزند حسین ہے, زین العابدین, یہ ذات ہے. امام کے ایک صحابی سے مولا نے کہا آپ مجھے تعزیت پیش کرو. کوفہ میں ملاقات ہوئی, اس نے تعزیت, یعنی اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, تعزیت کے بجائے اس نے امام سے سوال کیا, مولا یہ کیا ہو گیا. غور فرمائیے گا, ہمیشہ یہ جملے آپ کے ذہن میں انشاءاللہ محفوظ رہیں گے اگر آپ نے توجہ فرمائی. صاحبان علم تشریف فرمائے. کہ مولا یہ کیا ہو گیا؟ دمبا نہیں آیا, آگ بے اثر نہیں ہوئی, آگ نے خیمے جلا دیے, خنجر کند نہیں پڑا, یہ سب کیا ہو گیا؟ امام نے فرمایا کیوں کہہ رہے ہو تم, یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ یہ تعزیت کا مقام ہے, مجھے تعزیت پیش کرو. اس نے کہا مولا یہ قرآن میں. امام نے کہا جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں وہ آدھا پڑھ رہے ہیں, اگر قرآن پورا پڑھیں تو انہیں میرے بابا کی عزت, عظمت, توقیر اور حقیقت کا اندازہ ہوگا. کہا بتائیں مولا, بیان کریں. امام نے کہا معجزہ الگ ہے, امتحان الگ ہے. غور فرمائیے گا, معجزے کا مقام الگ ہے اور امتحان کا مقام الگ ہے. نبی, ولی, وسیع معجزہ اپنے لیے نہیں دکھاتا, رب کے لیے نکالتا ہے, اور جب بھی خود آتا ہے تو مقام امتحان میں ہوتا ہے. امام نے کہا ان کو کہو قرآن پورا پڑھیں. کا بیان کرے مولا. فرمایا موسیٰ ایک دن کے تھے یا چند دن کے تھے, ماں نے تنور میں ڈالا, ایک بال بھی نہیں جلا. یہ موسیٰ کا معجزہ تھا تاکہ لوگوں کو نبوت موسیٰ سمجھ میں آئے. اور موسیٰ بڑے ہوئے, ایک انگارہ اٹھایا, زبان پہ رکھا, لکنت آئی. یہ موسیٰ کا امتحان تھا. بابا ذبح ہو گئے, یہ بابا کا امتحان ہے. نو کے سنا پہ قرآن پڑھ رہے ہیں, یہ بابا کا معجزہ ہے. دونوں چیزوں کو سمجھو. کہاں حسین کا امتحان ہے, کہاں حسین کا معجزہ ہے. امام نے دوسری ایسی دلیل دی, آپ کو یاد رکھیے گا قرآن میں اتنے سارے قصے, حضرت ہود کا قصہ, حضرت سمود کا,
صالح کا، جناب نوح کا، جناب ابراہیم کا، لیکن احسن القصص جس قصے کو کہا گیا ہے وہ جناب یوسف کا قصہ ہے۔ یہاں پر امتحان اور معجزہ واضح ہے۔ جناب یوسف کنویں میں تھے، شیعہ سنی متفق مفسرین پوری رات کنویں میں تھے، اور اس کنویں کے ارد گرد جناب یعقوب چکر لگا رہے تھے۔ جناب یعقوب کو یوسف کے بدن کے ہوتے ہوئے کوئی خوشبو نہیں آئی تھی، کوئی احساس نہیں ہوا تھا۔ یہ جناب یعقوب کا امتحان تھا، اور وہ قمیض وہاں سے چلی تھی جس کی خوشبو محسوس کی تھی۔ یہ جناب یعقوب کا معجزہ تھا۔ امام علیہ السلام کا بدن کربلا میں رہ جانا یہ امتحان تھا، نو کے سنا پہ قرآن کا پڑھنا معجزہ۔ اور ردن محترم قرآن پڑھا، غور کیجئے گا، شیعہ سنی علماء متفق ہیں کہ امام نے قرآن پڑھا، کسی ایک بندے نے انکار نہیں کیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد جیسے عالم نے بھی کہا کہ مقام تحقیق یہ ہے، غور کیجئے گا، کہ قرآن پڑھا تھا۔ پھر کہتے ہیں شاید ایسا ہو کہ حسین کے بیٹے اور حسین کی آواز ایک ہی تھی، شاید بیٹا پڑھ رہا ہو، لوگ سمجھ رہے ہیں باپ پڑھ رہا، لیکن لوگوں کو حسین کی آواز میں قرآن نے سنائی تھی، اسے کسی نے انکار نہیں کیا۔ اب توجہ کیجئے گا، 30 پارے، 114 سورہ، کم و بیش 540 رکوع، تقریباً 6666 آیتیں، تقریباً دقت میں تھا تو شاید فرق آ جائے۔ 12 امام نے کون سے سورہ کا انتخاب کیا؟ غور کیجئے، سورہ کہف۔ بھائی کہہ رہے بہت سارے سورے تھے جو مولا پڑھ سکتے تھے، مثلاً آیت غدیر پڑھ سکتے تھے، آیت تطہیر پڑھ سکتے تھے، سورہ حمد پڑھ سکتے تھے۔ اتنا تو آپ کو معلوم ہے نا کہ شام کے اندر سارے دیندار تھوڑی رہتے تھے، کئی ایسے لوگ رہتے تھے جن کا قرآن سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ سورہ حمد پڑھتے، سب کو سمجھ آتی قرآن ہے۔ سورہ کہف کتنے لوگ ہیں جن کو اس وقت بھی اگر تلاوت کی جائے وہ بتا سکیں گے یہ سورہ کہف؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پر۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ یا علی اذن محترم، آپ کی توجہ رہے، امام نے سورہ کہف کا انتخاب کیا۔ سورہ کہف کی شان نزول کیا ہے اور اس کا امام سے تعلق کیا ہے؟ سورہ کہف کے شان نزول میں متفق نظریہ کہ سورہ کہف تب نازل ہوئی جب مسلمانوں کے پاس یہودیوں نے سوال بھیجے 3 چیزوں کے بارے میں، روح کے بارے میں، جناب ذوالقرنین کے بارے میں، اور اصحاب کہف کے بارے میں۔ اس کے جواب میں سورہ کہف نازل ہوئی۔ میں آپ کو زیادہ دیر اس مقام میں نہیں روکوں گا، بات آگے بڑھے گی امام کے خطبے کی طرف۔ اور سورہ کہف جب نازل ہوئی تو سورہ کہف میں 3 چیزیں، سب سے وہ ایسی 3 چیزیں ہیں جو پورے قرآن میں، غور کیجئے گا، سوائے سورہ کہف کے کہیں بھی نہیں۔ سب سے پہلی چیز خود اصحاب کہف کا تذکرہ، اصحاب کہف کا تذکرہ پورے قرآن میں سوائے سورہ کہف کے کہیں بھی نہیں۔ دوسرا جناب ذوالقرنین کا قصہ، جناب ذوالقرنین کا تذکرہ پورے قرآن میں سوائے سورہ کہف کے کہیں بھی نہیں۔ تیسرا جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر کا تذکرہ۔ واقعاً میں نے کل ایک جملہ آپ کی خدمت ایک دس میں عرض کیا تھا کہ امامت کا عروج 11 محرم کو نظر آتا ہے، یعنی سب کچھ ہونے کے باوجود بھی امام اپنی ذمہ داری پر۔ اور آج ایک جملہ آپ کی خدمت درج کر رہا ہوں کہ سورہ کہف کے اندر جو جناب خضر اور جناب موسیٰ کا تذکرہ ہے، جناب موسیٰ کا تذکرہ آپ کو ہر سورہ میں مل جائے گا، لیکن جناب خضر کے ساتھ جو ان کا تذکرہ ہے وہ صرف اور صرف سورہ کہف میں ملے گا اور کہیں نہیں ملے گا۔ مقام خضر علیہ السلام جن کو ولی کہا جاتا ہے اتنا بلند نظر آتا ہے، غور کیجئے گا،
کہ حضرت موسیٰ جو صاحب شریعت نبی ہیں، جو اولو العزم پیغمبر ہیں، ان کو حکم ہو رہا ہے کہ جاؤ جناب خضر سے تعلیم حاصل کرو. اور جناب خضر یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، آپ سے صبر کرنا ہے تو میرے ساتھ چلیں. علامہ مجلسی علیہ رحمہ سرکار سید الشہداء کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ منبر کوفہ پر امیر موجود ہیں، ایک طرف امام حسن ہے، ایک طرف امام حسین ہے. ایک سفید ریش شخص ہے جو کبھی حسن سے مسئلہ پوچھتا ہے، کبھی حسین سے مسئلہ پوچھتا ہے. جناب میثم تمار کہتے ہیں یا علی، یہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے بیٹوں سے مسئلے کون پوچھ رہا ہے؟ فرمایا میثم، یہ اللہ کا ولی حضرت خضر ہے جو کبھی حسن سے پوچھتا ہے، کبھی حسین سے پوچھتا ہے. امام بتانا چاہتے تھے سنو، جب کبھی موسیٰ کو علم کی ضرورت پڑے تو وہ دروازے خضر پہ آتے ہیں، اور جب کبھی خضر کو علم کی ضرورت پڑے وہ دروازے حسین ابن علی پہ آتے. یا علی. تو حضرت محترم، سب سے بڑا سوال اس کے بعد جو آتا ہے تاریخ کا، امام کے اس معجزے اور امتحان کے بعد، کہ جنہوں نے خط لکھے تھے وہ کہاں گئے؟ واقعاً یہ سچ ہے. آج سویم کی مجلس ہے، تدفین میں بھی کوفے سے کوئی نہیں ہے. تدفین کس نے کی؟ آج بھی کربلا میں وہ بنایا جاتا ہے، بنو اسد نے. بنو اسد کوفے کے نہیں تھے، بنو اسد کربلا کے قریب کے رہنے والا قبیلہ تھا. تو کون جنہوں نے خط لکھے وہ کہاں گئے؟ توجہ چاہتا دن محترم، سب سے بڑا تاریخ کا دھوکہ کہ کوفے کو بدنام کر دو، کہ کوفے والوں نے بلایا، کوفے والوں نے قتل کر دیا. توجہ کیجئے گا، ایک بہت بڑے جید عالم گزرے جنہوں نے کتاب لکھی امیر المومنین کی ولایت پر، الغدیر. ان کا اسم گرامی آیت اللہ امینی، بہت بڑے عالم. انہوں نے اس کتاب غدیر کے لیے بہت جگہوں پہ تحقیق کی، کبھی اس جگہ گئے، کبھی اس جگہ گئے، اس کتاب کو لکھا. اس کے بدلے میں خدا عالم نے آیت اللہ امینی کو بہت ساری چیزیں دی. ان میں ایک چیز یہ تھی کہ آیت اللہ امینی کی دعا قبول ہوتی تھی. توجہ فرمائے گا، بصرہ کا ایک عالم ہے، کہتا ہے میرے پاس 2 لوگ تھے جو چل نہیں سکتے تھے، میں امینی کے پاس لے گیا، میں نے کہا امینی ان کے لیے دعا کرے. کہ امینی نے دعا کی، وہ دونوں چلنے لگے. کہ جب دونوں درست ہو گئے، میں کچھ عرصے بعد گیا تو میرے ذہن میں خیال آیا، خود آیت اللہ امینی کا خود کا پیر خراب ہے، ان کو چلنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت اذیت ہوتی ہے. تو کہا میں نے کہا امینی ایک سوال پوچھوں؟ کہ پوچھیں. کہ آپ سب کے لیے دعا کرتے ہیں، لوگ درست ہو جاتے ہیں، آپ کا خود کا پیر خراب ہے، کبھی اپنی شفا کے لیے دعا کیوں نہیں کی؟ کہا کہ سنو، میں جاتا ہوں دعا کرنے، جب امیر کی زری میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو کائنات میں نظر جاتی ہے، بڑھ کر محبت علی سے کچھ بھی نظر نہیں آتا. میں علی کی زری کو پکڑ کر خدا سے یہ دعا کرتا ہوں، خالق اس پیر کی تکلیف کے ساتھ گزارا ہو جائے گا، لیکن علی کے بغیر کہیں بھی گزارا نہیں. واہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. علی یا علی سلامت. یہ آیت اللہ امینی کو مصر بلایا. غور کیجئے، اس کوفے پہ سوال، بہت اہم جواب. آیت اللہ امینی کو کوفے بلایا. یہ خط لکھنے والے کہاں گئے تھے؟ اس کا جواب سنیں. کہا کہ آپ آ جائیں، مصر میں کانفرنس ہے امام حسین پر، آپ تشریف لائیں، شیعوں کا موقف پیش کریں. جو نظامت کرنے والا تھا اکیلے امینی تھے. اس نے کہا کہ میں ایسے شخص کو دعوت دے رہا ہوں جو ہے تو ایرانی لیکن رہتا کوفہ میں، اور آپ کو پتا ہے کہ کوفہ والے امام حسین پہ اچھی بات کریں گے کیونکہ خود ذبح جو کیا تھا. یہ کہہ کر دعوت دی آیت اللہ امینی کو، اور امینی صاحب منبر پر آئے. کہا کہ دیکھیں میں یہاں پر کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا تھا جو کسی کے لیے تکلیف کا سبب بنے،
میں تو یہاں بتانا چاہتا تھا کہ میرے امام کا اخلاق کیا تھا. میں تو یہ بتانا چاہتا تھا کہ میرے امام کی معاشرتی زندگی کیا تھی. میں امام کا علم بتانے آیا تھا، کیونکہ سوال ہوا ہے تو جواب دینا ضروری ہے. کہ سنے بھائی نے کہا کہ کوفے والے بے وفا ہیں، تو ان سے سوال ہے کہ اگر کوفے والے بے وفا ہیں تو مدینے والوں نے امام کے ساتھ کیا وفا کی؟ مکے والوں نے امام کے ساتھ کیا وفا کی؟ اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوفے والے کہاں تھے. سنیے گا جواب، بہت لطیف اور عظیم جواب ہے. کہ میرے بھائی جاؤ، جا کر شہدائے کربلا کی فہرست پڑھو. بنو ہاشم کے بعد سب سے زیادہ شہید جس شہر کے ہیں وہ شہر کوفہ ہے. اور ابن زیاد کے آنے کے بعد کوفے کے زندانوں میں جگہ نہیں تھی جہاں علی کے شیعہ نہ داخل کیے گئے ہوں، زندان بھر دیے گئے تھے. کہ سنو، ہم واقعاً کوفے سے محبت کرتے ہیں، اس کوفے سے جس کوفے میں حسین کا چاہنے والا، علی کا عاشق میثم تمار رہتا تھا. ہم اس کوفے سے محبت کرتے ہیں. غور فرمائیے گا، جس کوفے سے حسین کے بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر آیا تھا. ہم اس کوفے سے محبت کرتے ہیں جس کوفے سے مسلم ابن اوسجہ آیا تھا. ہم اس کوفے سے محبت کرتے ہیں جس کوفے سے حسین کی مدد کے لیے عابس شاکری آئے. حسن محترم، عابس شاکری جن کے میں نے نام لیے، آپ نے بڑی دعا دی کیونکہ آپ کے ذہنوں میں ان کا تعارف تھا. یہ عابس شاکری کون؟ ایک عظیم مولا کا عاشق، بہت بڑا پہلوان. یہ امام کی خدمت میں پہنچا. کیسے پہنچا؟ پہرا لگا ہوا تھا، کرفیو لگا ہوا تھا، توڑ کے امام کی خدمت میں پہنچا اور امام سے کہتا ہے مولا مجھے اجازت دے، میں آپ پہ قربان. عابس شاکری، غور کیجیے گا، عاشور کے دن کربلا میں جب تقریباً جتنے بھی کم از کم عراقی ہوتے ہیں وہ نعرہ لگاتے ہیں جو عابس نے لگایا تھا، محبت حسین ابن علی کا، کہ حب الحسین اجنی، مجھے محبت حسین نے مجنون کر دیا ہے. یہ عابس شاکری کا نعرہ ہے. غور فرمائیے گا، عابس آیا امام کے پاس. امام نے کہا کہ عابس کیا چاہتے ہو؟ کہ مولا آپ پہ قربان ہونا چاہتا ہوں. عابس جب گیا، عرب کا یہ رواج، رسم، طریقہ جنگ ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی جاتا تھا حملہ نہیں کرتا تھا، پہلے شعر پڑھتا تھا، اپنا تعارف کراتا تھا. جیسے خیبر میں مرحب نے کہا تھا میں مرحب ہوں، اور امیر المومنین نے کہا تھا تمہیں خیبر جانتا ہے کہ تو مرحب ہے، کائنات جانتی ہے کہ میں حیدر ہوں. یہ شعر ہوتا تھا جسے رجز کہا جاتا تھا. عابس شاکری گئے گھوڑے پر اور عابس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا. غور کیجئے گا، عابس شاکری نام یاد رکھیے گا. جب عابس نے شعر پڑھا تو عابس کا شعر پڑھنا تھا، پوری فوج بھاگ گئی. تو عمر سعد نے شمر کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، کہتا تم نے تو کہا تھا میں بڑے بڑے پہلوان لایا ہوں، یہ ایک بندے سے بھاگ گئے. وہ کہتا ہے تمہیں کیا پتا یہ عابس کتنا بڑا پہلوان ہے، یہ اکیلا ہزاروں اس کو ہرا سکتا ہے. تو شمر سے عمر سعد کہتا ہے پھر تو کیا ہوگا اگر تمہاری فوج، توجہ چاہتا ہوں، عابس کے سامنے نہیں ٹک سکتی، اگر حضرت عباس آ گئے تو کیا ہوگا؟ تو حضرت عابس، اصول یہ ہونا چاہیے تھا، جو قانون تھا عرب کی جنگ کا، فوجی بھاگ گئے عابس واپس آ جاتے. لیکن عابس واپس نہیں گئے. عابس نے اپنا گھوڑا واپس بھیجا. کہا تم مجھ سے ڈر رہے تھے، دیکھو میں پیدل ہوں، آؤ مجھے مارو، مجھ سے لڑو. کوئی نہیں آیا. عابس نے اپنی تلوار واپس پھینک دی. کہا دیکھو میں نے تلوار پھینک دی، آؤ. پھر بھی کوئی نہیں آیا. عابس نے اپنی زرہ اتاری. کہا دیکھو میں نے زرہ اتار دی، آؤ مجھ سے لڑو. پھر بھی کوئی نہیں آیا. اسے قبا کہتے ہیں. عابس نے اپنی قبا کے بٹن کھولے اور اپنی قبا اتار کے پھینک دی. کہا دیکھو میں نے جسم پہ کچھ نہیں پہنا سوائے ایک کرتے کے، آؤ مجھ سے لڑو. توجہ چاہتا ہوں، یہ جو لوگ کہتے ہیں کوفے والے کہاں تھے، کوفے والے یہاں تھے. تو محترم ایک شخص نے چیخ کے کہا عابس
جنگ کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے. تم ہمارے دشمن ہو. حل انت المجنون، کیا تم مجنون ہو گئے ہو؟ تو عابس بلند آواز سے کہتے ہیں حب الحسین اجنی، خدا کی قسم میں محبت حسین پر اس مقام پر ہوں کہ عابس کو سوائے جان کی قربانی کے کچھ بھی نظر نہیں آتا. تو ادھر محترم حضرت عابس شاکری جنہوں نے خط لکھے تھے، حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجا، مختار ثقفی زندان میں، یہ سارے لوگ زندان میں تھے. سوال ہے پھر فوج کہاں سے آئی؟ فوج صرف کوفہ سے نہیں تھی، کوفہ کے لوگ تھے، لیکن فوج پورے جزیرے عرب سے بلائی گئی تھی. اکثر فوج خاص وہ لوگ تھے جو علی سے دشمنی رکھتے تھے. ایک خاص فوج بنائی گئی تھی امام سے لڑنے کے لیے، جن کا کام یہی تھا کہ کسی بھی طریقے سے اولاد علی کو قتل. اب جب چوتھے امام کوفہ پہنچے، توجہ چاہتا ہوں، ہمیشہ مقتول کا جو وارث ہے، جو اس کا بیان ہے، وہ سب سے حق ہوتا ہے. امام علیہ السلام نے جو کوفے میں خطبے دیے، 4 مقام پہ امام نے خطبے دیے، مختلف مقام پہ، کہیں مختصر دیا ہے، کہیں طویل دیا ہے. سب سے پہلا خطبہ امام علیہ السلام کا کوفہ میں داخل ہوتے ہوئے، جیسے امام علیہ السلام داخل ہوئے، امام نے خطبے میں پہلا جملہ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب کے نام سے شروع جو رحمان اور رحیم، اور فرماتے ہیں العزت للہ، عزت رب کے ہاتھ میں ہے. اور پھر امام علیہ السلام نے آیت تطہیر پڑھی، اور آیت تطہیر پڑھ کے کہتے ہیں لوگو، رب نے ہمیں عزت سے نوازا ہے، اور ہماری عزت تمام تر چیزوں سے بلند اور بالا ہے. ایک ایک شخص کو امام مخاطب ہوئے، توجہ چاہتا ہوں، مخاطب ہونے کے بعد کہتے ہیں خدا کی قسم، محبان اہل بیت سے محبت کرنے والے وہ لوگ جنہوں نے کسی بھی طریقے سے سفیر حسین کی مدد کی یا خود امام حسین کی مدد کی اور اپنی جانوں کو قربان کیا یا زندانوں کی زینت بنے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں ان سے رب بھی راضی ہے، اس کا رسول بھی راضی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص زندان میں ہے اسے امام ناراض ہے، نہیں، ہرگز نہیں. ایک شخص نے پوچھا جلال الدین سیوطی سے، اہل سنت کے بہت بڑے تاریخ دان ہیں، کہ کوفے میں کتنے لوگ تھے زندانوں میں؟ فرمایا میں سمجھتا ہوں ہر گھر سے بندہ تھا، شاید کسی گھر سے 1 سے زیادہ بندے تھے. کوفے کا کوئی بھی محبان اہل بیت کا گھر ایسا نہیں تھا جس کا بندہ زندان میں، جن کو زندانوں میں ڈالا گیا تھا. اور یہی جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ وہ زندان وہ تھے جنہیں زندان نہیں کہا جاتا تھا، جنہیں قبرستان کہا جاتا تھا، جہاں پر اولاد علی کے چاہنے والوں کو جب ڈالا جاتا تھا، نہ ان کو پانی دیا جاتا تھا، نہ ان کو کھانا دیا جاتا تھا، بلکہ ان کا تب تک انتظار کیا جاتا تھا جب تک ان کے تڑپنے کی آوازیں نہ آئے یا ان کے بدن سے وہ خوشبو نہ آئے جو میت سے آتی ہے. تب تک ان کی خیر و خبر نہیں لی جاتی تھی. وہاں پہ تھے کوفے کے وہ لوگ جو وفادار تھے. ہاں، جنہوں نے بے وفائی کی ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں. پھر ایک شخص نے امام سے سوال پوچھا، مولا اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ یقیناً کچھ لوگ باہر بھی تھے جو پابندیوں کی وجہ سے نہیں آ سکے یا مسلطن وہ نہیں آئے. غور کی جگہ ایک ایسے شخص کا ذکر کروں گا جس کا واقعاً اندازہ ہوتا ہے کہ اگر انسان مدد کرنا چاہے دین کی، اس کے پاس کوئی سبب نہ ہو. ہمارے پاس جب بھی کہتے ہیں یہ کام شروع کرے، ہمارے پاس بہت سارے ایکسکیوز ہوتے ہیں، ہمارے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو یہ بھی نہیں ہے. لیکن ایک شخص کا میں ذکر کروں گا جس نے امام کی مدد کی ہے، اور ایسی مدد کی ہے کہ امام زین العابدین نے اسے دعا دی، اور اس کی شہادت کو امام نے کہا ہے کہ یہ وہاں گیا جہاں بابا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ امام نے اس کو شہدائے کربلا میں شمار کیا، لیکن امام نے یہ جملے کہے
یہ وہاں گیا جہاں میرے بابا ہیں. کہا کہ مولا آپ کا آگے کا کیا پلان ہے؟ غور کیجئے گا. امام کہتے خدا کی قسم میں نے بابا سے بار بار سنا تھا، بابا یہ کہتے تھے اگر بدن کو موت آنی ہے تو اس کا بہترین انتخاب شہادت الہی ہے. میرے بابا شہید ہو گئے. اور دیکھو قرآن میں آیت ہے، توجہ چاہتا ہوں، امام کی جرت دیکھیں، امام کی لوگوں کو قرآن کی طرف توجہ کرانا دیکھیں. امام کہتے ہیں قرآن میں آیت ہے جو رب کی راہ میں شہید ہو جائے انہیں مردہ نہ کہو. لیکن امام کہتے سنو یہ آیت ہے، اس آیت کی دلیل دیکھنا چاہتے ہو تو نوک سنا پر بابا کی تلاوت قرآن سنو. آج تک تم نے کسی شہید سے تلاوت قرآن نہیں سنی ہوگی، آج حسین سے سنو. اتنے میں ایک شخص آتا ہے جو نابینا ہے. میں نے آپ سے کہا نا، ہمارے یہاں کہتے ہیں میرے پاس تو یہ بھی نہیں ہے. میرا آپ سے سوال ہے کہ کتنے بھی آپ کے پاس وسائل نہ ہو، کتنے بھی آپ وسائل کی کمی کا شکار ہو، اگر آپ کے پاس آنکھیں ہیں، جوانی ہے، تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. عبداللہ عفیف یا عبداللہ ابن عفیف دونوں نام آئے تاریخ. نابینا، بڑھاپا طاری، بیٹی سے کہتے ہیں مجھ سے اٹھا نہیں جاتا، مجھے اٹھاؤ، مجھ سے چلا نہیں جاتا، میرا ہاتھ تھامو. بیٹی کہتی ہے بابا کیا کریں گے؟ کہ تلوار چلاؤں گا حسین ابن علی کی محبت میں، تاکہ کل روز قیامت جب رسول کا سامنا ہو تو میں رسول کو یہ کہہ سکوں یا رسول اللہ جو میں کر سکتا تھا میں نے وہ کیا. بیٹی کہتی ہے بابا تلوار کیسے چلائیں گے؟ آپ کی آنکھیں نہیں ہیں، جسم پہ بڑھاپا ہے، بدن میں کمزوری ہے. کہتے ہیں تم بتانا دشمن کہاں پر ہے، تلوار کا وار میرا ہوگا، نصرت علی ابن ابی طالب کی. حضرت محترم وہ شہید ہو گیا، بدن اس کا پامال ہو گیا. اس کی بیٹی نے دیکھا میرا باپ قتل ہوا، امام نے اس کو سینے سے لگایا، اس کے جنازے کو، اس کے بدن کو، اور کہا خدا کی قسم اس کے بدن سے مجھے وہی خوشبو آ رہی ہے جو شہدائے کربلا کے بدن سے محسوس کر کے آ. حسین محترم بدن، جسم، اسباب، یہ سب بات کی چیزیں. ابتدا شہادت کے لیے، کردار کے لیے، نصرت امام کے لیے جو چیز چاہیے، نہ وہ مال ہے، نہ وہ دولت ہے، نہ وہ بدن ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آغاز کے لیے جو چیز چاہیے وہ ولایت اہل بیت پر ایمان کامل، نیت ہے، ارادہ ہے. اور آپ کو معلوم ہے اس روایت میں بہت سارے باب ہیں کہ اگر کسی شخص کی نیت ہے نصرت امام کی، کہ جب حجت خدا تشریف لائیں گے میں ان کی نصرت کروں گا، اور اس کو اگر موت بھی آ جاتی، موت اسے سب چیزوں سے روک لے گی، بیٹے کی شادی کی شرکت میں، بیٹی کی شادی کی شرکت میں، نئے گھر میں جانے کے لیے، سب چیزوں سے روک لے گی، لیکن یہ موت حجت خدا کی نصرت سے نہیں روکے گی. اگر موت آ بھی جائے گی تو جب امام تشریف لائیں گے کہیں گے اس کو اٹھایا جائے، یہ میرا ناصر ہے، یہ میرا مددگار. اللہم صلی علی محمد. عزیز محترم واقعاً آج مصائب سوئم کے ہیں. امام سے وعدہ کیا تھا بنو اسد کے لوگوں نے کہ مولا ہم آپ کی تدفین کریں گے. دو کردار ہیں، دونوں اسدی ہیں، دو کردار ہیں، دونوں کا قبیلہ بنو اسد ہے. ایک آپ نے نام سنا ہوا ہے، میں نے ابھی بھی لیا تھا، حضرت حبیب ابن مظاہر، یہ اسدی ہے.
یہ قبیلے بنو اسد سے تھے، یہ اسی قبیلے سے تھے جو قبیلہ وہاں موجود تھا، غور کیجیے گا۔ ایک دوسرا کردار بھی ہے جس کا تعلق قبیلے بنو اسد سے، اور اس کا نام ہے ہرملہ۔ میں آپ کی خدمت اقدس میں عرض کر رہا ہوں کہ کربلا میں امام نے دونوں کردار دکھائے کہ یہ قبیلے بنو اسد، امام مدینے سے چلے، مدینے میں روکا لوگوں نے، ایسا نہیں کہ نہیں روکا، کس نے روکا؟ جناب عبداللہ ابن جعفر نے روکا، جناب محمد حنفیہ نے روکا، امام کی جو اپنی پھپھی تھی جناب ام ہانی انہوں نے روکا، جناب ام سلمہ انہوں نے روکا، مکے پہنچے، مکے میں جناب عبداللہ ابن زبیر نے روکا، عبداللہ ابن عمر نے روکا۔ امام کسی کے میزبان کی میزبانی کو قبول نہیں کر رہے، کسی کے مہمان نہیں بن رہے۔ مہمان کس کیا کے بنے؟ قبیلے بنو اسد کے۔ اور ایسے میزبان بنو اسد والے جو آج تک اپنے آپ کو میزبان کہتے، آج بھی کہتے ہیں ہم امام حسین کے میزبان ہیں، حسین ہمارے مہمان رہے ہیں۔ اور واقعا کمال ہے، دنیا میں بڑے بڑے شہر آباد تھے، جا کے سرچ کریں، فلاں شہر ہزاروں سال آباد تھا، آج نہیں ہے۔ فلاں شہر سینکڑوں برس آباد تھا، آج نہیں ہے۔ فلاں شہر سالوں تک آباد تھا، آج نہیں ہے۔ تھا، ہے نہیں۔ کربلا وہ ہے جو 8 دن کے لیے حسین نے آباد کی، 2 محرم سے لے کر 10 محرم تک 8 دن کے لیے آباد ہوئی، لیکن قیامت تک ساری بستیاں ختم ہو سکتی ہیں لیکن کربلا کا وجود باقی رہے۔ 2 قبیلے، ایک ہی قبیلہ، 2 کردار، قبیلہ بنو اسد، حبیب بن مظاہر اور ہرملہ۔ حبیب بوڑھاپا، روایتوں کی بنا پر امام سے عمر میں بڑے، کچھ روایتوں میں امام کے ہم عمر ہیں، لیکن کسی نے یہ نہیں لکھا کہ امام سے چھوٹے، یعنی روایات 57 برس سے لے کر 65 برس تک۔ ہرملہ جوان ہے، لیکن ہرملہ کو مقدر میں کیا ملا؟ قیامت تک کے لیے لعنت۔ اور حبیب کو کیا ملا معلوم ہے آپ کو؟ صرف شہادت نہیں، فرمایا کہ اگر کوئی زیارت حسین کے لیے آتا ہے، اس کا جب تک حبیب نام نہیں لکھتا وہ نہیں آ سکتا۔ یہ عطا کی حسین نے۔ فرق کیا ہے؟ مر تو دونوں گئے، بدن اس وقت دونوں کے زمین پر نہیں ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ حسین ابن علی پر قربانی کے لیے آمادہ ہونا۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے ذریعے۔ اللہ اکبر، یا رسول، یا محمدیوں۔ عزیزان محترم، آج سوئے میں امام ہے۔ کربلا میں جتنا رش عاشور کے دن ہوتا ہے، کم و بیش اتنا ہی رش سوئے میں امام حسین پہ ہوتا ہے۔ بنو اسد کے لوگ آتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں دفن کا سامان ہوتا ہے، زری کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی عباس کے روزے کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی یا زہرا کہتے ہیں، کبھی یا علی کہتے ہیں۔ خدا کی قسم دل پھٹتا ہے یہ منظر دیکھ کر، لیکن خدا کی قسم تب وہاں جنازے نہیں ہوتے، وہاں بکھرے ہوئے لاشیں نہیں ہوتی۔ کیا گزری ہوگی اس وقت جب سن 61 ہجری میں بنو اسد کے لوگ آئے ہوں گے، دیکھا ہوگا کہیں پر قاسم کے جنازے کے ٹکڑے، کہیں پر جون کا جنازہ، کہیں پر حبیب کا جنازہ۔ بنو اسد کے لوگ کہتے ہیں ہم نے سمجھا تھا جنگ ہوئی تھی، لیکن جب زمین پر پہنچے تو زمین بتا رہی تھی یا جنگ نہیں ہوئی تھی یا کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہوا۔
بنو اسد کے لوگ کہتے ہیں ہم رونے کے لیے نہیں گئے تھے، اللہ آپ کے غریے کو قبول فرمائے، مولا آپ کو کربلا لے جائے۔ عزاداروں، بنو اسد کے لوگ کہتے ہیں ہم گئے تھے تاکہ جلدی جلدی دفن کریں اور واپس آ جائیں۔ کہا لیکن جب ہم پہنچے تو ہم ایک لحظے کے لیے نہیں، ایک عرصے تک ایک دوسرے کو گلے لگا کے روتے رہے اور سوچتے رہے کتنا غریب ہے حسین ابن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ حوصلے تھوڑے سے، شاید آج مسائب طویل ہو جائے، معاف فرمائیے گا۔ کہا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم تدفین کا آغاز کہاں سے کریں۔ معاف کیجیے گا، سخت جملہ ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کبھی سوچتے تھے پہلے بچوں کے جنازے دفنائیں، کبھی سوچتے تھے پہلے بوڑھوں کے جنازے دفنائیں، کبھی سوچتے تھے پہلے جوانوں کے جنازے دفنائیں۔ کا جنازے دیکھ کر ہمارے دل پھٹتے تھے اور کہتے تھے کیا گزری ہوگی ان ماؤں پر جو کل یہاں سے گزر۔ ہمارا ان سے تعلق نہیں، ہمارا ان سے رابطہ نہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے۔ ایک جنازہ ہے جس کا سینہ پھٹا ہوا ہے، ایک جنازہ ہے جس کے ٹکڑے بکھرے ہوئے ہیں، ایک جنازہ ہے جس کے بازو کٹے۔ کہ جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا، گھبرانے لگے، جسم کانپنے لگے، لرزنے لگے بدن، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ کیا دیکھا؟ ایک سوار آیا، اس سوار کا آنا تھا جس کے چہرے پر وہی خوشبو تھی جو بدنوں سے آ رہی تھی۔ ہم نے پوچھا کون ہو؟ تڑپ کے کہتا ہے مجھے پرسا دو، میں سید سجاد۔ ہم نے کہا ہم نے تو سنا قافلہ قیدی بن گیا، فرمایا میں اعجاز امامت سے آیا ہوں۔ عزاداروں، بنو اسد کے لوگ کہتے ہیں امام نے حکم دیا ایک بڑی قبر کھودو۔ ہم نے بڑی قبر کھودی، امام نے پہلا جنازہ اس کا اٹھایا جس کے چہرے سے خوشبو آتی تھی۔ ہم نے پوچھا مولا یہ کس کا جنازہ؟ فرمایا یہ جون کا جنازہ ہے جسے بابا نے دعا دی تھی جون تمہارے بدن سے خوشبو آئے۔ کہا اس کے بعد ایک ایک جنازہ اٹھاتے جاتے تھے، امام رکھتے جاتے تھے۔ ہمیں کہا آؤ میرے ساتھ جنازوں کی تدفین کرو۔ کہ جنازوں کی تدفین ہوئی، اس کے بعد آگے چلے، کیا دیکھا؟ ایک جنازہ ہے جس کا سر قلم ہو چکا ہے، بدن موجود ہے۔ امام کہتے ہیں اسے الگ دفناؤں گا۔ مولا یہ کس کا جنازہ؟ فرمایا یہ حبیب ابن مظاہر کا جنازہ، تاکہ لوگوں کو پتا چلے حسین کے دوست کا روزہ ہے۔ کہا اس کے بعد کیا کیا؟ کہا پھر امام علیہ السلام فرات کی طرف چلے۔ ہم نے کہا مولا کہاں جا رہے ہیں؟ کہ ایک اہم جنازہ ہے۔ کہ کیا دیکھا؟ وہ جنازہ ایسا تھا جس کے بازو کٹے ہوئے تھے، جس کا سر ظالم لے گئے تھے۔ ہم نے کہا مولا اس کو کیسے پہچانیں گے؟ کہ امام آگے بڑھے، معاف کیجئے گا، اپنے چچا کے جنازے سے لپٹے، تڑپ کے کہتے ہیں چچا کربلا کی شہادت بہت آسان ہے، ماؤں کے ساتھ دربار۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، اللہ تمہیں کربلا لے جائے۔ عزادارو، فرمایا جنازے کو اٹھایا، معاف کیجئے گا، جنازے کو اٹھایا اور اٹھا کے کہتے ہیں چچا غازی سکینہ ہر موڑ پر یاد کر رہی ہے، سکینہ ہر وقت یاد کر رہی ہے۔ چچا میں ساتھ ہوتا ہوں، میں بھائی ہوں، لیکن جب بھی شمر تماچا مارتا ہے تڑپ تڑپ کے کہتی ہے چچا غازی۔ عزادارو، عباس کے جنازے کو دفنایا، اس کے بعد آگے بڑھے، آگے بڑھ کر 3 جنازے دیکھے۔ ایک جنازہ 6 ماہے کا تھا، ایک جنازہ کڑیل جوان کا تھا، ایک جنازہ بوڑھے باپ کا تھا۔ عزادارو، امام آئے، آ کر باپ کے پاس بیٹھے، تڑپ کے کہتے ہیں بابا بیٹا غریب ہو گیا،
بیٹا غریب ہو گیا. شرما کے نہ روئیں, گریے کی آواز رکنی نہیں چاہیے, یہ آنسو تھمنے نہیں چاہیے. کہ غریب کے پاس بیٹھے اور تڑپ کے کہتے ہیں بابا آپ کا سفر ختم ہوا, بیٹے کا سفر شروع ہوا. بابا 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 میں کربلا سے کوفہ بھی جاؤں گا, بابا میں شام بھی جاؤں گا. کہا کہ بیٹا باپ سے باتیں کر رہا تھا, امام کے کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی, سجاد جس کی تدفین جیسے کرو میرا اکبر مجھ سے جدا نہ. سجاد سجاد جس کی تدفین جیسے کرو میرا اکبر مجھ سے جدا نہ کرنا. کہا کہ امام علیہ السلام نے ایک قبر کھودی, اس قبر میں اپنے بابا کے جنازے کو اتارا. کہ کیسے اتارا؟ کہ جنازے پر گھوڑے ایسے دوڑے تھے, امام نے ایک چٹائی منگوائی, اس چٹائی پر جنازہ رکھا, باپ کا جنازہ اتارا, قریب میں اپنے ہم شکل پیمبر بھائی کا جنازہ رکھا, سینے پر ششپاہے کا جنازہ رکھا, دفن کیا. انگلی سے لکھا یہ اس کی قبر ہے جسے پیاسا سے. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خداوندہ اس قلیل سی عبادت کو اپنے دربار میں شرف قبولیت فرما. کریم اللہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. کریم اللہ جتنے احباب نے بزرگوں نے اس کا انتظام کیا ہے اسے قبول فرما. کریم اللہ اس بارگاہ کا نام, اس مسجد کا نام جس امام کے نام پر ہے بقیت اللہ, اس بارگاہ کو تا ظہور امام زمانہ باقی فرما. ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما, مریضوں کو شفا عطا فرما, بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. کریم اللہ ہم نے حسین کی قبر کی غربت سنی ہے, ہمیں 40 پر مولا کے روزے کی زیارت نصیب فرما. کریم اللہ خدمت گزاران امام شمار فرما. تمام مومنین کے گھروں میں حسین کے فرش کو قائم فرما. امام کے صدقے ہماری دعاؤں قبول فرما. ربنا تقبل